بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عقیل صوبزئی پشاور اسٹوڈیو سے. لائیو پروگرام ہے ڈیٹ لائن کے پی. جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے کہ K2 ٹیلی ویژن کو ہم AVT چینلز کی دوسرے چینلز کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس خطے کے عوام کے لیے, یہاں کے مفادات کے لیے, ان کے حقوق کے لیے اور ان کے جو کرنٹ افیئر کی ایشوز ہیں ان کے لیے نہ صرف یہ کہ کریٹیکلی پروگرام ترتیب دیے جائے, کریٹیکلی تمام ایشوز کا جائزہ لیا جائے, مکالمے کی ایک بنیاد رکھی جائے, بلکہ جو خیبر پختونخوا اور خاص کر جو K2 کا جو ایک رینج ہے, ہمارے شمالی علاقہ جات بہت خوبصورت بھی ہے, بہت ہسٹوریکل بھی ہے, مگر اس کی نیوز ویلیو بھی بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے چونکہ K2 ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رینج ہے, تو اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ان علاقوں میں جو ہمارے یہ علاقے ہیں وہاں پر جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے, وہاں پر جو ہماری نیو جنریشن کی جو اسپیشلٹیز سامنے آتی ہے, وہاں پر جو لوگ اچیومنٹ کرتے ہیں, وہاں پر سیاحت کی یا ثقافت کے جو ہمارے مختلف رنگ ہیں ان سے متعلق سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان تمام کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور اسی حوالے سے چونکہ خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہمیشہ سے تاریخی طور پر سیاسی, سماجی اور ثقافتی اور صحافتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے, اس لیے ہم خیبر پختونخوا کے اس تاریخی شہر سے, پاکستان بلکہ برصغیر کے اس تاریخی شہر کے معاملات سے اور یہاں کی سرگرمیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کی بہتری کے لیے ہماری رہنمائی بھی کریں گے, ہمیں تجاویز بھی دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گی بھی, تاکہ ہم ایک ایشو پر جس پر میرا ذہن بہت کلیئر ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے, وہ یہ ہے کہ اس ریجن کی تاریخ شروع ہوتی ہے پشاور سے اور اسی ریجن کو پشاور ہی نے بہتر اور خوبصورت بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2020 تمام تر ہنگامہ آرائیوں کے باوجود گزر گیا, خاص کر کووڈ-19 نے جو صورتحال پیدا کی اس میں خیبر پختونخوا کے عوام نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, یہاں کے علماء نے, یہاں کے اسٹوڈنٹس نے, یہاں کے اساتذہ نے, یہاں کے میڈیا پرسنز نے, میرے خیال میں وہ قابل ستائش ہے. مگر اس کے باوجود اس وقت جو میرے سامنے ڈیٹیلز پڑی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1683 افراد خیبر پختونخوا میں شہید ہو گئے ہیں, جاں بحق ہو گئے ہیں اس وبا کی وجہ سے. اس وقت بھی خیبر پختونخوا کا خوبصورت ترین شہر جو کہ اس وقت برف کی لپیٹ میں ہے, میں ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں, وہ پاکستان کے اندر کرونا کیسز کی جو ریشو ہے یا جو پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے ٹاپ پر ہے. وہاں کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک واحد ہمارے پاس احتیاط کا ایک ہتھیار ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرے, اس لیے کہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے. ہم آج کے پروگرام میں چند جو ایکسپرٹس ہیں موضوعات کے حوالے سے ان کو کال پر بھی لیں گے. جو ہمارے موضوعات میں 2-3 موضوعات ہیں اس سے متعلق 1-2 رپورٹس بھی آپ کو پیش کریں گے. چونکہ پہلا پروگرام ہے اس لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں, معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر سے کام لیں. 2020 اور پھر آج 2021, اس میں کورونا کے بعد جو دوسرا ایشو رہا وہ پاک افغان بارڈر کے جو صورتحال تھی وہ بہت اہم رہا. 2020 کے دوران ہماری وہ جو سلائڈز پر آپ کو نظر بھی آئے گی کچھ دیر بعد کہ یہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 120 حملے ہوئے ہیں, باوجود اس کے ماضی کے مقابلے میں 2020 بہت بہتر رہا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے, خاص کر افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے تمام تر اثرات خیبر پختونخوا, شمالی علاقہ جات, خاص کر ایک سپاٹا جس کو ہم مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں, اور پھر بلوچستان, یہ اس کی لپیٹ میں رہا. قبائلی علاقہ جات میں 2020 کے دوران پیپس کی ایک رپورٹ ہے, اس کو میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پر, 80 دہشت گرد حملے ہوئے اور تقریباً 120 ٹارگٹ کلنگ کی واقعات رپورٹ ہوئے. میں ضمشدہ اضلاع کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 2020 کے دوران پاکستان کے اندر 146 بڑے حملے ہوئے جس میں 3 خودکش حملے بھی ہیں. جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً جو پیپس کی رپورٹ ہے جو کہ مختلف جو ریلائبل سورسز ہیں ڈیٹا کے حساب سے ڈیلی بیسس پر جن کو اکٹھا کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ تقریباً 16 حملوں کی جو پلاننگ کی گئی ہے وہ افغانستان میں کی گئی ہے. ان حملوں کا مرکز بلوچستان کا پشتون بیلٹ اور پاٹا, ایکس پاٹا اور خیبر پختونخوا رہے ہیں, اور بلوچستان میں تقریباً 114 حملوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پلاننگ یا ان کی سپانسرنگ جو ہے نا وہ انڈیا سے ہوئی ہے. یہ ہمارا ایک روایتی سلسلہ بھی ہے, مگر ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بعض ممالک پاکستان کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں, اور اس وقت داعش بھی ایک تھریٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اسی رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے کہ
तकरीबन 2020 के दौरान तकरीबन जो बलोच सेपरेट्स मूवमेंट्स या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सरगर्मी में 45% इजाफा हुआ है। मगर जो रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 2020 में अमन व अमान या कौमी सलामती की जो मामलात है वो 2019 और 18 के मुकाबले में बहुत बेहतर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत ख़ता है, बहुत खूबसूरत सूबा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेहमान के तारुफ से पहले कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, ख़ासकर कोरोना कोविड-19 के बावजूद और उसकी तबाहकारी और उसके असरात के बावजूद, सबसे अच्छी बात 2020 में ये रही कि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाक़ात सयाहत का मरकज़ बने रहे। लाखों लोग न सिर्फ ये कि गर्मी के मौसम में वहाँ पर गए, बल्कि अब भी हमने नोट किया होगा, आपने खैबर न्यूज़ और K2 की स्क्रीन पर देखा होगा कि अब के बार जो बर्फ़बारी 2-3 बार हुई है तो हमारे शुमाली इलाक़ात ख़ासकर हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े और मलकन डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े वो लाखों सयाहों का मरकज़ बने रहे। ये वो बैलेंस है जो कि हमारे सोसाइटी में मौजूद है। दो लोग या दो एक्सपर्ट या दो हमारे दोस्त हमें टेलीफोन लाइन पर कॉल ज्वाइन करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट मैं उनके कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे आर्टिस्ट कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे एक्सपर्ट कह सकता हूँ। डॉक्टर जमील चतरारी साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तमहीद इसलिए लंबी बांधी कि एक तो ये है कि पहला प्रोग्राम है इस वाले जो हमारा शेड्यूल है, दूसरा ये कि 2020 पर थोड़ा सा तबसरा करना इस हवाले से ज़रूरी है कि बहुत हंगामा खेज़ किस्म का साल रहा है और जो उसका एक मोराल निकलता है वो ये है कि हम लोगों ने ठीक ठाक तरीके से फैसिलिटीज़ या गवर्नेंस की फुकदान के बावजूद या मसाइल के बावजूद जो कोरोना का इशू है, जो कि इंटरनेशनल इशू है, हमारे सूबे के लोगों ने उसको काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से हैंडल भी किया, बावजूद इसके कि बहुत से मसाइल दरपेश भी थे। ओवरऑल आपका 2020 के बारे में, फिर 2021 के जो चैलेंजेस है फिर उसके आपकी एक्सपर्टीज से हम फ़ायदा भी उठाएंगे। आपने क्या किस तरह पाया 2020 को, इसलिए कि बहुत अहम साल रहा है ख़ासकर कोविड-19 के हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया सब नाजरीन को आपके प्रोग्राम की विसातत से नया साल मुबारक, और आपको भी प्रोग्राम के असर नो शुरुआत और नया सेमेस्टर अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। 2020 पूरी दुनिया के लिए एक नया तजुर्बा था। इस साल को अगर हम कहें कि तमाम मकातब फ़िक्र ने ज़िंदगी को एक नए जाविये से देखा, एंगल से देखा। बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनको हम मोबाइल और इन गैजेट से रोकते थे कि ये आपकी पढ़ाई में हाइल है, रुकावट है, अब हम ज़बरदस्ती उनको वो थमा रहे हैं कि अपना होमवर्क करो, अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। वो बच्चे जो अमूमन इन गैजेट्स को कार्टून्स और मूवीज और इस तरह की मूवीज और इन चीज़ों के लिए देखते थे, अब आप अगर देखेंगे तो गूगल में इस साल जो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन को इस्तेमाल किया वो एकेडमिक अल्फाज के मानी और उसके डिफिनीशंस के लिए ज़बरदस्त। तो ये एक ऐसी मुस्बत रुझान रहा, बावजूद इसके कि दुनिया भर ने लाखों के हिसाब से जानों के नजराने पेश किए। इस काविश में हमारी नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स एक ऐसी सूरत हाल में मुब्तला रहे जब आप जिनका उनको तजुर्बा नहीं था, तजुर्बा भी नहीं था और माशरे की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। यानी लोग इसको बतौर बीमारी कबूल करने को तैयार नहीं थे। कोई इसको जो है ना साजिश करार दे रहा था, कोई उसको एक मफरूजा समझ रहा था और लोग मर रहे थे। तकरीबन 6 महीने तो इस वाले में जो है ना क्लियरिफिकेशन में गुजर गए कि कोरोना है भी कि नहीं। कोरोना है भी कि अच्छा, दूसरा इस साल आप अगर देखें तो आपकी जो मजहबी लीडरशिप थी, जो निस्बतन मैच्योर थी या जिनका एक पॉपुलर इन्फ्लुएंस था, जिस तरह आप डॉक्टर मौलाना नईम साहब थे लाहौर से, कराची के उलमा, खादिम रिजवी, इस तरह की वो टॉप लीडरशिप जो है वो कोरोना की नजर हुई। काफी सियासतदान हमारे कोरोना की नजर हुए। अब उसके बाद 2021 तारिक जमील साहब ने जब फेस किया तो उसके बाद वो वीडियो में चलाऊंगा भी उस हवाले से कि जो हमारी ऑडियंस है वो खुद भी है, ताकि उनको अंदाजा भी हो। उन्होंने खुद कहा है कि मैं भी मजाक समझ रहा था, मगर ये बहुत सीरियस इशू है तो इसका ख्याल रखा जाए। मतलब ये है कि हमारा जो एतमाद था ट्रेडिशनलिज्म पे, किस्से कहानियों पे, अब माशरती तौर पर एक शऊर आ रहा है और हम
فارمل مینز پراپر میڈیکیشن اور ان چیزوں پر اعتماد عوام کا بڑھ رہا ہے. تو یہ تو ایک اس کی یہ اگر ہم سمجھیں کہ اس سال کی کچھ پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز ہیں. اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو یہ سال انسانی زندگی کا سب سے ڈارمنٹ سال تھا. یعنی انسان کی تاریخ میں تو انتھروپولوجسٹ ہوں, اس کی جو شخصیت ہے, جو اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ بہت محنتی رہا ہے اور اس نے اپنی انرجیز کے لیے ایکسٹرا فوڈ کلیکشن اور اس کے لیے محنت کی ہے. اور یہ واحد سال تھا انسانی تاریخ میں جس میں یہ ڈارمنٹ رہا, یہ ہائبرنیشن میں گیا. یہ گھر میں جس طرح مینڈک کچھ عرصے کے لیے بند ہو جاتے ہیں اپنی اس کے لیے زندگی کو بچانے کے لیے, اس طرح انسان اس ہائبرنیشن کے پیریڈ میں گیا اور کافی عرصہ رہا. ہائبرنیشن تو یہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہے جو انسان نے اجتماعی طور پر اکراس دی گلوب کیا. دوسرا جو ہم گلوبل ولیج کہتے تھے, ہم نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا. بالکل, کہ صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ عملی طور پر کیا بھی جا سکتا ہے. یہ عملی طور پہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ایک کارنر سے, یہ دو مواقع پر پچھلے چند 1-2 دہائیوں میں ہم نے 2 دفعہ یہ چیز دیکھی. ایک جب 9/11 ہوا تو دنیا نے محسوس کیا کہ اگر افغانستان جیسا ایک کارنر میں پڑا ملک محفوظ نہیں ہے تو امریکہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. اور دوسری بار اگر ابھی دیکھا کہ اگر ہندوستان یا چائنا سے ایک وائرس کا پیشنٹ نکلتا ہے تو ساری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. اور سب سے زیادہ امریکہ کو متاثر کیا, دوسرے نمبر پر انگلینڈ کو کیا, عجیب قسم کی. اچھا, اس میں بہت معافی چاہتا ہوں, آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ ایک نئی عالمی سب بندی بھی ہو گئی ہے؟ ہم ایک بڑے فریم میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کورونا سے پہلے ایک عام کنسیپٹ یہ تھا, ایک تاثر یہ تھا کہ امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے, انگلینڈ پچھلا وہ سپر پاور رہا ہے, کینیڈا جیسے ممالک, یا انڈیا کی ترقی کی بات ہو رہی تھی, چائنا کی ترقی کی بات ہو رہی تھی, رشیا آلریڈی بہت ترقی یافتہ ملک ہے. میرے خیال میں ان کے معاشرے کو ان کے معاشروں کو اور ان کے گورننس کے سسٹم کو, میڈیکل فیسلٹیز کو, تمام چیزوں کو بھی ایکسپوز کیا گیا ہے. شاید کہ وہ بھی اپنے رویوں پر اور جو ترقی کا ان کا ایک تاثر تھا اس پر بھی نظر ثانی کریں. دیکھیں, اس حوالے سے اگر ہم امریکہ اور چائنا جو اس وقت دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہیں ان کا موازنہ کریں تو دونوں کا انحصار بیرونی آمد و رفت پر ہے. یعنی چائنا کو اپنی 1 ارب یا 1.5 ارب آبادی کو فیڈ کرنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس پوری دنیا میں پھیلانی ہے اور اس پہ انحصار ہے. تو دوسری طرف امریکہ کو اپنا پولیٹیکل اور اکنامک جو یونیپولرزم ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے دنیا بھر کے مقامات پہ اپنی انگیجمنٹ لازمی رکھنی ہے. اور جیسے جیسی انگیجمنٹ ہوگی تو اس میں اس طرح کی پینڈیمک صورتحال میں جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی انفیکشن آئے گی تو وہ ٹیک ہوم والی صورتحال کی موجودیت رہے گی. اس حوالے سے جو کچھ سال پہلے SDGs کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی بات کی گئی تھی, اب ان دونوں کارنرز کو, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں یا وہ سوشلسٹ فارم آف گورننس ہے, دونوں کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ جب تک پوری دنیا میں ہم انسانیت کی بقا کے لیے سیکیورٹی پیراڈائم کی بجائے ڈیولپمنٹ پیراڈائم کی طرف نہیں آئیں گے, یعنی ہم میزائل سے اور ایٹم بم سے اور فوجیوں سے دنیا کو محفوظ نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہاں پہ تعلیم عام نہ ہو, جب تک وہاں ہر فرد کے لیے صحت کی سہولیات نہ ہو, ہر مریض کے لیے آکسیجن اور وینٹیلیٹر نہ ہو, تو ہم دنیا کو محفوظ نہیں بنا سکتے. اچھا, یہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی ہے جو کہ شاید میں نے سعد اللہ جان برق کو, میں ان کو سن رہا تھا, آپ بھی ان کو جانتے ہیں میرے خیال میں اس ریجن میں ان سے عالم آدمی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس نے پشتوں میں کہا ہے کہ دا جو قرقلا خان چکم جوڑ شیو کرنا در دنیا دا بدماشان دیو تو پتہ ولے گیا دا چی یو دغا خدای را ولے گو کہ ایک وائرس کو خدا نے بھیج دیا تو ان سب کے اوسان خطا ہو گئے. کہ یہ ایک نئی سب بندی بھی ہم نے دیکھی. اور پھر یہاں پر جس طرح آپ نے بات بتائی, بہت خوبصورت آپ نے بات بتائی کہ گوگل سرچ پر یہ بھی ہوا ہے, ورنہ وہاں پر PUBG کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں وہاں پر جو ہے نا بہت عجیب قسم کی. پھر ہم نے دیکھا بھی کہ UNO کی لیول کی جو ہے نا وہ ورچوئل کانفرنسز ہوئی ہے, وہاں پر لوگ ابھی پرسوں ہماری ساؤتھ ایشین سارک کانفرنس ہوئی کووڈ کے اعلیٰ تعلیم پر اثرات, میں بھی اس میں گیسٹ اسپیکر تھا, بہت سارے لوگ بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, انڈیا سے. لیکن یہ جو آپ نے برق صاحب کی بات کی اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انسان کی تاریخ
200 موجودہ انسان ہومو سیپینس کی 2.5 ملین یعنی ہم 25 لاکھ سالوں سے موجودہ شکل و صورت میں ہم اس ہومو سیپینس کی بات کر رہے ہیں, اور اس اویلیبل تاریخ میں انسان بڑے بڑے کرائسس سے گزرا ہے. کچھ کے تو اشارے قرآن میں بھی ہیں, جس طرح طوفان نوح اور اس طرح کی اور طاعون کی وبا اور اس طرح کی چیزیں. ریسنٹ پاس میں بھی ہے, یہ کووڈ اس سے پہلے بھی 100 سال پہلے آ چکا ہے. تو یہ انسان کا معراج ہے کہ اس نے اپنی ہی کرتوتوں سے بیماریوں کو جنم بھی دیا ہے اور اپنی ہی کاوشوں سے ان کا علاج بھی دریافت کیا ہے. ہم آج چیچک کی بیماری دنیا میں وجود نہیں رکھتی, جزام کی بیماری وجود نہیں رکھتی, پولیو ختم ہونے کو ہے. تو انسان ایک اشرف المخلوقات اگر ہے تو اس میں اس کی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور میرے خیال میں جو ہماری نئی نسل ہے, خاص کر اس پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں, تو کم از کم ہم ان کو یہ اطلاع ضرور دے سکتے ہیں کہ اس وقت جب آپ انسانی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو جس دور میں ہماری نسل یا ہماری آنے والی نسل رہ رہی ہے یا رہے گی, یہ انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت ترین اور بہترین دور ہے, فیسیلیٹیشن کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ درمیان میں لوگوں نے, مجھے سے بندے نے جو ہے نا کتاب پڑھنی شروع کی, بہت زیادہ لوگوں نے بہت کوالٹی پروگرام دیکھنے شروع کیے, لوگوں نے ڈیبیٹ کریٹ کیا اپنے گھروں کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر. وہ جو انٹرا ڈائلاگ کا ایک وہ تھا, انٹرا ڈائلاگ پر آپ نے بات بھی کرنی ہے, شکر ہے. اچھی خبر آج یہ ہے کہ دوحہ میں اس کا آغاز ہو گیا ہے, دوسرے راؤنڈ کا. تو ہمارے درمیان تو اپنے وہ ہوم یا ہاؤس ڈائلاگ کا جو ہے نا, فیملی ڈائلاگ کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا, وہ بھی شروع ہو گیا. لوگوں نے بہت سی اچھی موویز بھی دیکھی ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں تو آپ نے بھی بہت دیکھی ہوئی. دوسرے جو کرنٹ افیئر کی ایشوز ہے, خاص کر جو نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز ہے, یا خاص کر چونکہ ہم پشاور سے پروگرام کر رہے ہیں, پاٹا کی ایشوز ہے, یا نیشنل ایکشن پلان کی ایشوز ہے, یا جو مستقبل کے چیلنجز ہیں, اس پر آپ کی رائے ضرور لیں گے. ایک بریک کے بعد لیتے ہیں مختصر سا بریک. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. جس طرح میں نے بتایا بھی تھا کہ ہم 2020 کے مختلف ایشوز پر اس لیے بات کریں گے کہ ایک تو 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے, پہلا پروگرام ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کی یا پشتون بیلٹ کی یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں جو چائنا اور امریکہ اور انڈیا کی جو پراکسیز ہے, ان کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ہم اس سے سیاسی طور پر, صحافتی طور پر لا تعلق نہیں رہ سکتے. چونکہ K2 ٹیلی ویژن کا وہاں پر بہت بڑا رینج بھی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جو اچیومنٹس ہوتی ہے, میں نے بہت انجوائے کیا ہے کہ K2 کے تھرو کہ ہمارے شمالی علاقہ جات بہت خوبصورت بھی ہے, وہ تو سب کو پتا تھا, مگر وہاں پر ٹیلنٹ, بے پناہ ٹیلنٹ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پورا ریجن, ہم جب اس سائٹ پر کی بات کرتے ہیں یا اس سائٹ پر بات کرتے ہیں, افغانستان کے ساتھ لگی پشتون بیلٹ کی بات کرتے ہیں, تو شاید ہم پر جو پراکسیز یا اوپن وارز مسلط کی گئی ہے, اس کی وجہ بھی ہمارا جغرافیہ ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ ایک مت ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن کی جاتی ہے, لیکن اگر ہم اس کو سچ مانیں, میں اس سے ذاتی طور پہ اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جغرافیہ وجہ ہوتی تو پاکستان تو بننے کے دن سے لے کر آج تک ہندوستان کو اپنا مخالف سمجھتا رہا. تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ پنجاب اور سندھ کا پورا بارڈر وولیٹائل رہتا, وہاں پہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جغرافیہ ہی وجہ ہے, تو پھر تو ایران کے ساتھ سعودی عرب کی جو مخاصمت ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, اور پاکستان کا ایک سٹانس رہا ہے. امریکہ کی ایران سے مخاصمت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے, وہ پڑوسی ہے, تو اس بارڈر پہ کیوں اس طرح نہ ہو سکا. پھر مڈل ایسٹ میں جو اپ رائزنگز ہوئی, اس کا اثر بھی ہونا چاہیے تھا, وہ کیوں نہ ہو سکا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جغرافیائی ہماری لوکیشن کی بات ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس ریجن میں کچھ قومیتیں ایسی ہیں. دیکھیں آپ اگر اس کو دنیا کے گلوبل فورم پہ دیکھیں تو وہ قومیتیں جو اپنی ریاستی پہچان نہیں رکھتی, جیسے کرد ہیں وہ 3 ریاستوں میں تقسیم ہیں, پشتون ہیں وہ 2 ریاستوں میں تقسیم ہیں, پنجابی ہے لیکن پنجابی پری ڈومیننٹلی ہندوستان کی
हाकिम कुव्वत है और पाकिस्तान की भी हाकिम कुव्वत है। अच्छा, तो उनके वो मसाइल नहीं है जो कि बाकी की हो सकते यानी किसी कौम की हुक्मरानी अगर अपनी वसाइल पर नहीं है तो फिर उसकी बिहाफ पर कोई दूसरा जब मुज़ाकरात करता है तो वो पेरिफेरल कुव्वत समझकर उसको कंप्रोमाइज करता है। और ये जो हमारी बदकिस्मती रही कि अफगानिस्तान में भी पर्शियंस हाकिम रहे और पाकिस्तानी पश्तून भी उस तरह हाकिमियत के उस पे नहीं रह सके, जिसकी वजह से इस पश्तून रीजन ही वॉलेटाइल रहा। अगर जोग्राफिया होता तो आप देखें, चाहे वो पहली अफगान जंग थी 79 से लेकर 88 तक या दूसरी अफगान जंग थी 9/11 के बाद, इसमें आपको हजारा बेल्ट महफूज नजर आता है, चतराल आपको महफूज नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप एथनिक इशू है, यस, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसको जरा लार्जर इमेज पे आपको ग्लोबल दूसरे कौमियतों से मवाजना करना पड़ेगा कि वो कौमें जिनकी दुनिया की हाकमियत में हिस्सादारी नहीं है, शराकतदारी नहीं है, तो वहीं पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब ये जोग्राफिया से ज्यादा कौमियतों का इशू है, सियासी इशू है। ओके ओके, ये मैं वो मुश्ताक अहमद खान साहब की एक क्लिप भी, एक तस्वीर भी चलाना चाहूँगा, आपने उस पर ज़रूर तबसरा करना है कि 2020 के दौरान जो वहाँ पर पाटा में अपराइजिंग और मर्जर के बाद जो चंद डेवलपमेंट काम हुए हैं वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा फोकस किया, हमारे सूबाई हुकूमत ही नहीं फोकस किया, बावजूद इसके कि NFC अवार्ड का अभी तक मसला है, बाकी भी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग भी है, और शायद आप उस पर बेहतर तरीके से तबसरा कर सकेंगे कि हम 50 साल या 100 सालों की महरूमी का अजाला 3-4 साल में किस तरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मुश्ताक अहमद खान साहब की वो एक बैलेंस पार्टी, या जो हम कह सकते हैं कि माजी में प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी रही है, और उनका अपना एक नज़रिया है इस बेल्ट के हवाले से, या जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया या जिन क़ुव्वतों की तरफ, तो मेरे ख्याल में उस पर फिर तबसरा करेंगे कि वो पाटा में या एक्स पाटा में जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का अभी हिस्सा है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। अगर प्रोड्यूसर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो तैयार है तो प्ले करें। वो इस वक्त जो न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे NMDs कबायली अजला, वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए। 2.5 साल हो गए मैं PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमत से पूछता हूं कि क्या इन 2.5 सालों में न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनी है, कोई एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना है, कोई TDPs वापस हुए हैं? अभी तक 13 कूकीखील के TDPs वो दर बदर की ठोकरें खा रहे। मैं हुकूमत से पूछता हूं कि क्या मिसिंग पर्सन्स वापस आ गए हैं? क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये खत्म हो गई है? आप देखें वहां दोबारा टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। अभी गुज़िश्ता 1 महीने से वजीरिस्तान के अंदर दिन दहाड़े बाजारों के अंदर मलकों को कत्ल किया जा रहा है। ये जो टारगेट किलिंग बाजौड़ के अंदर, खैबर के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, हुकूमत के आंखों के सामने और नाक के नीचे हो रही है, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत के ऊपर है। यह खुद इस दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है। तो वहां पे कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई है। ना 1000 अरब रुपए की जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था वो नजर आ रहा है, 40,000 नौकरियां नजर आ रही है, यहां तक कि वहां पे बिजली नहीं है, मुकम्मल बिजली की लोड शेडिंग है, 3G और 4G नहीं है वहां पे। तो हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और हम एक ग्रैंड जरगा बुला रहे हैं न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट के इन मसाइल के ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए और इसके ऊपर आइंदा के लिए अमल क्रिएट करने के लिए। मुश्ताक अहमद खान साहब की ये क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है कि हमने नोट किया है कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को छोड़कर या महमूद खान चकज़ई साहब की पार्टी को छोड़कर जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां थी, इलाकाई, मजहबी या कौमी पार्टियां थी, उन लोगों ने इसमें न सिर्फ ये कि अपना हिस्सा डाला बल्कि मर्जर की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि वेलकम भी किया और
میرے خیال میں جماعت اسلامی بھی ان پارٹیوں میں رہی ہے جنہوں نے کھل کر اس کو سپورٹ بھی کیا. مگر ہم نے دیکھا بھی کہ جو حکومتی یا گورننس کی ایشوز ہے اس پر آپ نے ضرور بات کرنی ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں ہم تب کیوں الرٹ ہو جاتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. ہم شیخ رشید صاحب گئے ہیں کوئٹہ, اور کوئٹہ میں وہ بیٹھی بھی رہے ہیں, قاسم سوری صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. وہاں پر ابھی تک دھرنا جاری ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آ کر ہم سے بات کرنی ہے. جو ہزارہ ایتھنک گروپ ہے, بہت بڑا گروپ ہے افغانستان اور پاکستان اور ایران کے اندر, ہم تبھی کیوں بلوچستان پر یا ایکسپارٹا پر جاتے ہیں یا ان کا نوٹس لیتے ہیں جب وہاں پر سانحوں, ہم سانحوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تھرڈ ورلڈ میں نے یہ چیز جو ہے نا آبزرو کی ہے. دو حصے ہیں اس آپ نے جو بات کی کہ ایک سیاستدانوں کی اپنی ایک بصیرت ہوتی ہے, اپنی ایک پہچان ہوتی ہے اور اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. لیکن شیخ رشید صاحب کے جو ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اس کا ایک 2 دن پہلے پشاور کا وزٹ ہوا تھا, اور کسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جتنے میرے اختیارات ہیں اتنے میں نے کر دیے. اب جب یہ بات آپ پبلک پہ ٹی وی چینل پہ کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں, تو پھر آپ ایک قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے وسائل اور اختیارات محدود ہیں. پھر آپ جا کر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر, وہ آپ کو پوری رات انتظار کرتے ہیں, صبح آپ جا کر ان سے ان کی لاشیں پڑی ہیں, آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیلیگیشن بنا کر اسلام آباد آئیں تو بات کریں گے, میں ٹائم لے لوں گا. حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے آج بلایا ہے شام کو, پتہ نہیں ان کا کیا ہے. یہ الفاظ کا چناؤ اور موقع کی مناسبت بد احتیاطی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تھوڑی سی بے بے احتیاطی کی وجہ سے یہ مسائل پیش آئے. جہاں تک آپ نے بات کی حادثاتی ریئیکشن کے حوالے سے, دیکھیں جب آپ کا کوئی کوہیزو پلان نہیں ہوتا, جب کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مغربی طرز جمہوریت کو لے کے چل رہے ہیں, مغربی طرز جمہوریت میں فرد ریاست کو جواب دہ ہے, جبکہ ہمارے طرز معاشرت میں فرد خاندان کو جواب دہ ہے. یہ جو انٹرویننگ ویریبل ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے انڈیویجول سے لے کر فیملی سسٹم تک یا ایک کمیونٹی تک ہم ایک عدم تحفظ کے احساس کا سامنا کر رہے ہیں. یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے. عقیل صاحب دیکھیں, عدم تحفظ ہو, صحت کی سہولیات ہو, میرے ازواجی معاملات ہوں, صحت ہو, تعلیم ہو, میری جو توقعات ہیں وہ خاندان سے ہیں, جبکہ قانون کہتا ہے کہ آپ کو یہ تمام فیسلٹیز ریاست دے گی. اب یہ جو تفاوت ہے, یا تو ہمیں قانون میں اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے کہ ہم فرد کی بجائے خاندان کو اپنا بنیادی یونٹ تسلیم کر لیں, اور اگر ہم نے خاندان کو بنیادی یونٹ تسلیم نہیں کرنا سیاسی معاشی نظام میں, تو پھر ہمیں فرد کے اور ریاست کے بیچ میں سے خاندان کو نکالنا ہوگا. یعنی بھی جو مفتی کفایت صاحب کا واقعہ ہوا, ایف آئی آر کٹی, اس کے بھائی اور باپ کو اٹھا کے لے گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ ایک بالغ فرد ریاست پاکستان کے آئین کے مطابق اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. یہ تو اف سی آر تو نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ اور بھائیوں کو اٹھا کے لے جائیں. تو یہ جو لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرت میں خاندان کے پریشر کے بغیر ریاست کے پریشر کو فرد لیتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے, یہ جو نظام ہے, اس میں جو بنیادی گیپ ہے, اسی ویکیوم کی وجہ سے آپ کو مسائل پیش آتے ہیں, اور ریاست صرف اس وقت آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو حادثات میں بھی پھر آرگنائزڈ فورم نظر آتی ہے. لہٰذا جب زلزلہ ہوتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو آرگنائزڈ فورس کیا ہے؟ آرمی ہے. تو آرمی جب پہنچتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں آرمی سب کچھ کر رہی ہے. ہاں, لوگوں نے اپنی مینٹلٹی اور اپنا رویہ بھی اس طرح کا بنایا ہوا ہے. یہ آج میں بڑا خوش بھی ہوا ہوں ایک افسوسناک واقعے پر. اسی دوران جو ہے نا میرے خیال میں نیا سال کا جو سلسلہ چند نکلا ہے, اس میں 2-3 واقعات بہت عجیب ہوئے. کرک میں نئے سال سے 2 دن پہلے وہ مندر کا واقعہ ہوا. وہ ہماری پشتون روایات یا ہماری مشرقی روایات میں اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے ہمارے جو اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں ان کی زبردست کلاس لے لی ہے. بہت اچھا کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے, ان پر جرمانہ بھی لگایا جائے جو کہ وہ سمادھی کے جلانے میں مصروف رہے. اور انہوں نے ان کے ریمارکس مطلب بالکل ٹھیک تھی. ہم نے اسامہ کو کیس کو بھی دیکھا, اس پر بہت زیادہ پاکستان کا امیج اور ہمارے اسلام آباد جیسے شہر میں بہت زیادہ خراب ہوا. پھر ہم نے یہ کوئٹہ والا واقعہ بھی دیکھا. اس سے پہلے پشاور کے مدرسے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. تو میرے خیال میں
اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یا اداروں کی توجہ اس جانب نہیں ہے جو کہ ہمیں چیلنجز درپیش ہیں. آج کل تو وہ پی ڈی ایم کے پیچھے تمام ترجمانوں یہ لوگ لگے ہوتے. اس پر مجموعی رویے پر آپ نے بات کرنی ہے. ایک بریک کے بعد لیتا ہوں چھوٹا سا بریک. پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. ہم ایک کریٹیکل اوورویو کرتے ہیں, ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں ہمارے اجتماعی رویوں پر, ہماری ریاستی ذمہ داریوں پر, اور پھر ہمیں جو چیلنج درپیش ہے اس حوالے سے ڈاکٹر جمیل چترالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور شاید ان کی موجودگی اس لیے بھی بہت مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہ صرف یہ کہ بہت ریشنل ہے بلکہ بالکل ڈفرینٹ بھی ہے. اجتماعی رویے پر بات کریں اور پھر میں ایک K2 ٹی وی ہی کی ایک رپورٹ پھر آپ کو دکھاؤں گا. اس لیے نہیں کہ لوگوں میں ڈپریشن بڑھ جائے, بلکہ جو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے, جو ہماری غیر ذمہ داری ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یا ایک انڈیکیٹر کے طور پر کہ شاید کہ ہماری چیزیں بہتر ہو رہی ہے, مگر بعض واقعات اس طرح رونما ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پوری قومی شناخت یا تشخص جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہے. تو اجتماعی یہ ہمارا رویہ کیوں ہے کہ ہم ہر کام کے لیے جو ہے نا ریاست کی جانب دیکھتے ہیں. وہ بھی عدم تحفظ کا کوئی ایشو ہے, ہمارے تعلیم میں کوئی کمی ہے, ہمارے نصاب میں کوئی مسئلہ ہے, یا کوئی اور ایشو ہے. دیکھیں آپ, وہ خاندان جو اپنے ذاتی گھر کا مکین ہو, اپنا ذاتی مکان ہو, اس کا اس مکان کے حوالے سے رویہ اور ایک کرایہ دار کا رویہ, دو مختلف رویے ہیں. یہ اونرشپ والی بات ہے. یہ ہم برٹش لیگسی سے نکل کر ہم نے اپنی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا, اپنی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا. یعنی ہم تاج برطانیہ کی حکمرانی سے تو نکل آئے, لیکن ادارے ابھی بھی اسی حاکمیت میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور اسی طرح عوام کو محکوم سمجھا جا رہا ہے. تو جب تک یہ تصور تبدیل نہیں ہوگا تب تک عوام ریاستی امور کے لیے ریاست کے ہی طرف دیکھیں گے. یعنی اس عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی تطہیر کا عمل کریں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے, اب ہم اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت, اور تعلیم و تربیت کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل کو آنے والے وقت کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرے اور پھر وہ ذمہ داریوں اس کے حوالے کر دے. اب جب تعلیم و تربیت میں جمہوریت اور جمہوری لیڈرشپ کی پروڈکشن پر پابندی قانون عائد کی جائے, یعنی آپ کی یونین پر پابندی ہے, تو جب یونین پر پابندی ہوگی, جمہوری ڈائیلاگ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو سننے کی آپ میں برداشت پیدا نہیں کی جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ عدم برداشت ہوگا, ایکسٹریمزم ہوگا, یعنی بے اعتنائی ہوگی, تشدد ہوگا, اور خاندانی طرز سیاست عروج پائے گا. اوکے, مطلب اس کی جو جڑ ہے ہم نے اس کو کاٹی نہیں ہے, بلکہ ہم جو ہے نا اس کے شاخوں پر لگے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے نا ادھر خود کو بزی رکھا ہوا ہے کہ اچھا. ایک چیز جو میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, اور وہ ایک 2 منٹ کی 3 منٹ کی کلپ بھی آپ کو دکھانی ہے, کہ 2020 کے دوران اسی سے لنک جو آپ نے بات کی کہ ایک بے چینی ہے, ایک بد اعتمادی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے اعتنائی ہے, آپ نے ایک لفظ بھی استعمال کیا. 2020 میں جو ایک چیز میں نے نوٹ کی, اور میں نے مختلف لکھا بھی ہے اور شوز بھی کیے ہیں, اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, خاندانی معاملات بھی بہت زیادہ بگڑتے ہمیں دکھائی دیے. ہم نے اس دن بھی دیکھا ہے کہ نوشہرہ میں ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کو ان کے قریب رشتہ داروں نے مارا. ہم نے کراچی میں ایک واقعہ دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ 5th فلور سے جو ہے نا اپنے بچے کو پھینک رہی ہے. بے شمار واقعات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہمارے بیلٹ کی جو روایات ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی سوشو اکنامک ریزن بھی ہو سکتے ہیں, کازز بھی ہو سکتی ہیں, مگر ہماری روایات اب بھی کہیں نہ کہیں پر جا کر باقی قومیتوں یا علاقوں کے مقابلے میں سٹرانگ سمجھی جاتی ہیں. یہاں پر بچوں اور خواتین پر تشدد کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا 2020 میں, اور پھر اس پر ریاست کا یا سوسائٹی کا رسپانس کیا ہے. ہمارے ایک شو سے میں نے ایک کلپ اٹھایا ہے K2 ٹیلی ویژن سے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, اور اپنے دیکھنے والوں کو اس لیے دکھانا چاہوں گا کہ آپ نے تمام تر معاشی اور سیاسی مسائل سے ہٹ کر اپنے بچوں اور اپنے خواتین کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات اٹھانے ہیں. پلے پلیز.
واقعہ ہے آج ریکارڈ ہوا اور پولیس بھی متحرک ہوئی اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ ضلع مدسرہ کے اندر پروٹیسٹ بھی جاری ہے عوام کی جانب سے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بھی ہماری بدبختی ہے کہ ایک واقعہ جو ہے 12 سال پہلے ہوا، آج سے 2008 کا یہ واقعہ ہے اور بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک بچی کو، اور اس کے جو ملزمان تھے وہ آزاد گھوم رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے اس بچی کے گھر والوں کو پتہ ہوگا، اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہوگا، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اور یہ بہت زیادہ کیسز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم تو اکثر اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کے حوالے سے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے واقعات رپورٹ ہوں، جب ہو گیا تو آپ اس کو رپورٹ کریں اور ان ظالموں کو، ان درندوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ واقعہ 2008 میں ہوا، 12 سال بعد اس کی کوئی فوٹیج، اس کی کوئی ویڈیو تھرو واٹس ایپ کسی کے پاس آئی، پولیس تک آئی، پولیس نے سمجھا کہ کوئی تازہ واقعہ ہے، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، پتہ چلا کہ یہ واقعہ آج کا نہیں 12 سال پہلے کا ہے، اور پولیس متحرک ہوئی، پتہ چلا 3 لوگ تھے اس کے اندر جو ملزمان تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور 2 کو جی 12 سال پہلے 2008 میں واقعہ ہوا، اور وہاں پر جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے۔ جو ہمارے چیلنجز ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس پر ضرور بات کرنی ہے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مگر میں یہ مانتا ہوں جو ایک ہم چیزوں کو بہت جو ہے نا آپ اکیڈمک انداز میں دیکھتے ہیں، ہم صرف وہ سیدھے سارے جرنلزم کے انداز میں یا جرنلسٹک سٹائل میں دیکھتے ہیں کہ 2021 ہے 2021 جو ہے اس میں ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہوں گے، مگر اس پر آپ نے ایک استاد کی حیثیت سے پشاور یونیورسٹی کے بارے میں، ڈے خان یونیورسٹی کے بارے میں، چند کالجز کے بارے میں، سوات یونیورسٹی کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا 2020 میں کہ بہت زیادہ اساتذہ اور رجسٹرار اور باقی جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی سیکسول ہراسمنٹ کی بہت زیادہ کمپلینٹس آئی۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اپنی اجتماعی، ریاستی اور معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو بہت بڑا تھریٹ ہے، خاص کر ہماری خواتین اور بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ یقیناً ہے یہ تھریٹ ہر پبلک سپیس میں موجود ہے، یعنی جتنے بھی پبلک سپیسز ہیں، میں یونیورسٹی سے لے کر کالجز سے لے کر اسکول سے لے کر مدارس سے لے کر دفاتر سے لے کر فیکٹریز سے لے کر بازاروں تک، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سماجی رویہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کر یا اپنی ذاتی رشتوں سے نکل کر باقی رشتوں کو بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ جو ایک قوم ہوتی ہے نا، جس طرح وہ جیل کرتی ہے، جس میں وہ اپنی حیثیتوں کے مطابق اپنی رشتوں کا ساتھ نبھاتی ہے، وہ رشتے، یعنی رشتے صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا ماموں ہے، بھانجا ہے، بلکہ آپ سے میرا ایک رشتہ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اس چینل میں کام کرنے والی کوئی میک اپ آرٹسٹ بچی ہے تو اس سے میرا ایک رشتہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اس رشتے کے لیے اس کو بہن ہی بناؤں، وہ جس کی بھی بہن ہے اس حیثیت میں ایز اے امپلائی، ایز اے کولیگ میں اس کے ایز اے انسان ریسپیکٹ کروں۔ صحیح صحیح۔ یہ جو تصور ہے اس پہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہماری تربیتی اداروں میں پروفیشنلزم پر بات نہیں کی گئی۔ سہارا ہم نے ہمیشہ رشتہ داری نظام سے لیا، لہٰذا رشتہ داری نظام میں جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ پھر ہمارے لیے وحشیوں کی طرح قابل خوراک چیز ہے، ہم اس کو دشمن تصور کرتے ہیں، یعنی وہ میرے لیے اوپن ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ریاستی طور پر جو پروفیشنلزم ہے، جو سماج، یہ جو سوشل فیبرک ہے، اس کی جو بنیادی تھیوری ہے، اس کے مطابق نئے سرے سے کچھ چیزوں کی ابتدا کرنی ہوگی۔ اوکے، اور اپنے رویوں پر اور پالیسیوں پر نظر ثانی بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی محض یہ کہہ دینا کہ اس نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اور سوشیالوجی ایز اے سبجیکٹ تھیوری پڑھ لی ہے ضروری نہیں ہے۔ عملی طور پر معاشرے میں وہ کہاں کہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ ایسے آئے گا کہ آپ کے کریکولم میں آپ کے معاشرے میں موجود کاروبار ریفلیکٹ ہوں، اور آپ کے معاشرتی کاروباروں میں آپ کا کریکولم ریفلیکٹ ہو۔ اوکے، یہ لازم ملزوم ہو، یہ لازم ان کے درمیان کوئی انگیجمنٹ کا کوئی سورس ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا آج سے 1000 سال پہلے؟ مثال کے طور پہ
کہ میرا چترال میں میرا دادا جو بیڑ بکریاں چلاتا تھا یا بہت بنیادی قسم کی شجرکاری یا وہ گندم اور جو اگاتا تھا جو اس کی اپنی ضرورت کے لیے کافی تھا, وہ وہی ہنر جانتا تھا. اب وہ اپنے بیٹے کو یعنی میرے باپ کو یا مجھے وہی سکھائے گا جو اس کو آتا ہے اور جو اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اگر میں اس باپ سے, اس دادا سے, اس پردادا سے یہ توقع کروں کہ وہ مجھے کمپیوٹر سکھائے, یہ غلط ہے. نہ وہ سکھا پائے گا, نہ وہ کہ سکھانا وہ خود چاہے اس گا, اور پروسیس نہ میں سے نہیں سیکھنا گزرے چاہوں گا. ہیں. وہ صحیح نہیں جی, پروسیس سے وہ اس کی وائبلٹی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے گھر میں اس بچے نے بڑا ہو کے بکریاں چرانی ہے, صحیح, میں اس کو یہی سکھاؤں گا. صحیح. لہٰذا جو ہماری معاشرتی آج کے معاشرے کے کاروبار ہیں, جو آج کی ضروریات ہیں, ان کو آپ کو تعلیمی اداروں میں لے جانا ہوگا, اور تعلیمی اداروں میں ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ان عناصر کو, اس نئے تجربے کو, ان نئی صلاحیتوں کو, اس نئی ٹیکنالوجی کو لے کر مارکیٹ کو دینا ہوگا. صحیح. یہ چیز پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو اینتھروپولوجسٹ بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو اکانومسٹ بھی چاہیے, اس پہ کام ہو. ابھی تک ہماری ریلائنس جو ہے وہ بیرونی امداد میرے پہ خیال رہی ہے. میں ہمیں اس وقت جو ہے نا سائیکیٹرسٹ اور سوشیولوجسٹ کی بھی سخت ضرورت ہے ہماری قومی جو ہم رویے کو دیکھتے ہیں. اچھا, آپ پیوٹا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, آپ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, خاص کر جو یونیورسٹیز ہے, پشاور یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں, آپ نے اس حوالے سے جو ہے نا انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا. یہ جو پھر میں ادھر پھر چلا جاتا ہوں کہ جب ہم اپنی نئی نسل کی بات کرتے ہیں, جب ان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, چیلنجز کی بات کرتے ہیں اور مسائل کی بات کرتے ہیں, تو ہم اپنے تعلیمی نظام سے یا جو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. کتنا متاثر ہوا ہمارا ملک, ہمارے بچے, ایک ایسے صوبے کی میں بات کر رہا ہوں یا اس ریجن کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ہماری آڈینس ہے, کہ جہاں پر آلریڈی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, یا یہاں پر ہم ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر زلزلہ آ گیا تھا, ابھی تک اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے اس طریقے سے سامنے نہیں آئی. ہم ملاکنڈ ڈویژن کی بات کرتے ہیں, وہاں پر سیلاب بھی آیا, زلزلہ بھی آیا, وہاں پر دہشت گردی بھی. ہم ایکسپارٹا کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی تقریباً 20 سال تک دہشت گردی کا سامنا ہم نے کیا. اور یہ جو مشتاق صاحب بات کر رہے تھے کہ میرے خیال میں دنیا کا واحد اتنا بڑا ریجن ہے, اتنی بڑی آبادی ہے جہاں پر ایک یونیورسٹی نہیں ہے, ایکسپارٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں 2021 میں ہمیں وہ کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ میرے پاس ایک میسج آیا, میں اسی حساب سے اس کو سوال بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم ہم اپنے تعلیمی نظام کو, اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کو سیکیور بنایا جائے اور یقینی بنایا جائے. دیکھیں, ایک تو بہت بڑا جو میں فورکاسٹ کر رہا ہوں, فورسی کر رہا ہوں, وہ اس وار آن ٹیرر سے زیادہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے اگلے چند سالوں میں آپ کو میجر ڈراپ آؤٹ نظر آئے گا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. اوکے, یعنی پچھلے 20 سالوں میں ہم پاکستان کی لٹریسی کو 40 سے 70%, 75% تک جو لے کے گئے ہیں, اس ایک سال اس کووڈ نے اس کو اتنی بڑی ضرب پہنچائی ہے. یعنی جو بچیاں 5ویں اور 6ٹھی جماعت اور 7ویں اور 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور وہ ایک سال کے لیے گھر بیٹھ گئی ہیں, تو گھر میں انہوں نے والدین کے ساتھ شیئرنگ کی ہے, کچن کے امور سنبھال لیے ہیں. اب ان ذمہ داریوں سے واپس نکال کر ان کو اسکول بھیجنا ہمارے متوسط جو عادتیں پڑیں گی دونوں فریقین کو, والدین کو بھی اور بچوں کو بھی, بہت بڑا اثر پڑا ہے. نوجوان نسل کے حوالے سے جامعات, کالجز, پبلک سیکٹر, ملازمت میں نوجوان, وہ جو فالس ہوپس تھے ان کے ایک دوسرے سے, مخالف جنس سے, یعنی دوسرے جنس سے لڑکے لڑکیوں کو آپس میں جو جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر کچھ چیزیں قائم ہوئی تھیں, جب یہ گیپ آیا تو وہ کلیشے ٹوٹ چکے ہیں. اوکے, اس سے بہت زیادہ رشتے اثر نو استوار ہوئے ہیں. رشتوں کے اثر نو تشکیل ہوئی ہے, نہیں تشکیل ہوئی ہے, یعنی کچھ لوگ واپس اپنے خاندانوں کی طرف لوٹ کے گئے ہیں, کچھ نکل گئے, کچھ لوگ خاندانوں کے رشتوں سے ان کے متنفر ہو گئے ہیں. اوکے, بہت سارے فیملیز میں لوگوں نے چھپ کر اپنے رشتہ داروں کی امداد کی ہے, اور کچھ لوگوں کی توقعات اس حوالے سے ٹوٹی ہیں, بھرم ٹوٹے ہیں. اوکے, تو یہ جو چیز ہوئی ہے, اس نے یہ جو میکنائز دور آ رہا ہے 2021 آنورڈ, یہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے ایک بریک تھا, جس میں آپ کو گھروں میں بند کر کے
انٹروورٹ اپنی آپ کو دیکھنے کا موقع ملا, خاندان کے ساتھ بیٹھنے کا, آپ کو مجھے اتنی فرصت کہاں تھی پچھلے 10-20 سالوں میں کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ پورا دن گھر میں بیٹھ سکتے. تو یہ جو موقع ملا, یہ قدرت نے زبردستی جو انفورسمنٹ ہم پہ کی, اس نے بہت سارے رشتوں کی حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں, جس کے نقصانات اور اسی حساب سے ٹائم ختم ہو رہا ہے, اسی حساب سے ہمیں نئی سب بندی بھی کرنی پڑے گی اوورال سماجی سطح پر. بہت زیادہ شکریہ, ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اس لیے کہ آپ کی باتوں میں چند اس طرح اینگلز ہوتی ہے, چند اس طرح کی اشارے ہوتے ہیں جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے, مگر پھر بھی میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر 1 منٹ یا آدھا منٹ ہے تو اس حوالے سے جو طارق جمیل صاحب کی ایک کلپ ہے کورونا کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی اصلاح ہو, لوگ جو سازش سمجھتے ہیں اس کو ختم کیا جائے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.